السلام علیکم۔ آج کے دور میں جن ممالک کو دیکھا جائے جنہوں نے اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو کافی ہر فورم پر ان کو ترقی دینے کا سوچ رہے ہیں، ان کوشش کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور بار بار جو بھی دنیا سے جس قسم کا بھی کوئی وفد آتا ہے یا جس قسم کے بھی ان کو مطلب دنیائی پروٹوکولز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنے ٹریڈیشنز کو وہ فالو کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کو وہی دکھاتے ہیں جو ان کا کلچر ہوتا ہے۔ مطلب ان کو اس بات پہ بالکل اپنے آپ برا نہیں لگتا، نہ وہ برا سوچتے ہیں کہ یار مطلب دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی۔ مثال کے طور پر ابھی اگر آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ جو مکیش امبانی ہے اس کے بیٹے کی جو شادی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر آپ ان کے جو کلچر ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کو دیکھیں تو ہمارا مطلب ہمارے کسی بھی بڑے امیر کبیر کی شادی ایسے نہیں ہوتی۔ مطلب سب سے پہلے تو وہ کوئی ویسٹرن قسم کا اسٹیج سجائے گا، مطلب، اور وہ کوشش کرے گا کہ انڈین سانگز پہ ناچے اور اس طرح ویسٹرن کوئی کلچر وغیرہ ڈریسز اپنائے۔ یہ لوگ اپنے مذہبی رسومات، یہ لوگ اپنے مذہبی طور طریقے، اپنے جو روایتی لباس ہیں یا اپنے جو روایات کے مطابق ان کی جو کلچر کے جو حصے ہیں وہ ان کو کافی وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، دنیا کو یہ بھی کہتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو ہمارے طریقے سے بیٹھنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ کھانا ہے تو ہمارے طریقے سے کھانا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی طرح بن جاؤں، آپ کو میری طرح بننا پڑے گا۔ اور یہی ایک خصوصیت ہر اس قوم میں جس نے بھی اپنائی ہے اس نے ترقی کی ہوئی ہے۔ آپ چاہے جاپان کو دیکھیں، آپ چین کو دیکھیں، آپ انڈیا کو دیکھیں، آپ ایران کو دیکھیں، جتنے بھی یہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں کے کلچر کا یا اپنے ثقافتی لباس کا یا کھانے پینے کا ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی اونچا مقام دیا ہے اور سرخرو رکھا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے منافقت کی۔ مطلب یہ لوگ منافق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے جو بدترین شخص ہے وہ منافق ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بدترین قرار دیا ہے وہ منافق ہے۔ اب منافق کو بدترین کیوں کہا گیا ہے یا اس کو سب سے نچلا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ مطلب اس کا کوئی سائڈ جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کو مطلب یہ اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر رہا ہے، یہ کبھی اس کا انٹروڈکشن لے رہا ہے، کبھی اس کا انٹروڈکشن لے رہا ہے، کبھی درمیانہ انٹروڈکشن لے رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نچلا درجہ دیا ہوا ہے اور اس کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو گروپ ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے۔ اب آپ میرے الفاظ کو کوئی اور رنگ تو نہ دیں، میں ملکوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں منافقت کی بات کر رہا ہوں، اور منافق جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی ہو سکتا ہے، لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قوم بھی ہو سکتا ہے، یا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی ہوگا اس حوالے سے وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، اور جو بھی اس کے منافی ہوگا، مطلب جو بھی اپنے کلچر کو فروغ دے گا، جو بھی مطلب آپ ہندو ہیں تو آپ ہندو ہیں، آپ انگریز ہیں تو آپ انگریز ہیں، آپ یہودی ہیں تو یہودی ہیں، آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، آپ ایشیائی ہیں تو آپ ایشیائی ہیں، آپ پٹھان ہیں تو آپ پٹھان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح فرق اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو، جن علاقوں کو، جن لوگوں کو عطا کی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے تاکہ یہ اپنے پہچان برقرار رکھ سکے، اور یہ لوگ اپنی ثقافت کو، اپنے زبان کو، اپنے کلچر کو فروغ بھی دے سکے، عزت بھی دے سکے۔
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو، ایسے لوگوں کو ہمیشہ سربلند رکھتے ہیں، ہمیشہ سے عزت دیتے ہیں، ہمیشہ کامیاب رکھتے ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ انڈیا میں ابھی ایک جو شادی چل رہی ہے، جو مکیش امبانی ہے یا اس کی جو مطلب وائف ہے نیتا امبانی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، 60 سال کی عمر ہے، سب سے امیر کبیر عورت ہے۔ اس نے جس طرح اپنے کلچرز کو، جس طرح مطلب اس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، جس طرح وہ لوگوں سے جھک کر سلام کرتی ہیں، جس طرح مطلب وہ اس کا جو شوہر ہے وہ جھک کر سلام کرتا ہے، جو جیسے مہمانوں کو خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، یہ وہ لوگ اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، اپنے ملک کو عزت دے رہے ہیں۔ مطلب وہ کوئی ویسٹرن کلچر نہیں اپنا رہے۔ یہ شادی وہ کہیں بھی کر سکتے تھے، یہ فرانس میں بھی کر سکتے تھے، یہ انڈیا میں بھی یہ امریکہ میں بھی کر سکتے تھے، یہ انگلینڈ میں کسی اچھے سے اس میں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مطلب اگر ان کو اللہ نے طاقت دیا، انہوں نے دنیا کے جتنے بھی طاقتور یا جتنے بھی کامیاب لوگ تھے ان کو بلایا اور ان کو اپنا کلچر دکھایا، اپنا کلچر دکھایا، کھل کے دکھایا، with big heart دکھایا، اور اس سے مطلب انڈیا بھی ایکسپلور ہو گیا، اس کا کلچر بھی ایکسپلور ہو گیا۔ مطلب انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھایا، اپنے لوگوں کو سمجھایا، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جتنے بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے باتیں تھی، سب کا ویژن کلیئر کرایا۔ یہی کامیاب لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، یہی کامیاب لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، یہی کامیاب لوگ اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے علاقوں کو کامیاب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ کامیابی پاتے ہیں، کیونکہ یہ کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، یہ اتھینٹک ہوتے ہیں، یہ سیدھے ہوتے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہوتی، دوگلا پن نہیں ہوتا، یہ ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ منافق کا درجہ نچلا ہوتا ہے سب مذاہب میں، تو یہی اسی مقام پر کہا ہے، کیونکہ اگر ایک کافر ہے تو وہ شو کر رہا ہے کہ میں کافر ہوں، اور اگر ایک مسلمان ہے تو وہ ہے مسلمان، اگر یہودی ہے تو وہ یہودی ہے، دیٹس اٹ۔ مطلب اس نے اپنی سب کچھ جو بھی کلیریفیکیشن ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ اور منافقت جو ہوتی ہے، یا جو لوگ، جو قومیں ایسے لبادے میں چھپے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں کے نہیں ہوتے، وہ ہر جگہ کے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اس لیے وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ رسوا ہوتے ہیں، اور ہر جگہ وہ بے عزت ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنے جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے ان پہ فخر کرے، ان کو فروغ دے، اور اپنے انداز میں کھل کر جیے، اور اپنے انداز میں دوسروں کو بھی موقع دے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے انداز میں جئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔